حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر پیارے رسول پاک کو چاہت عمر کی ہے، پیارے رسول پاک کو چاہت عمر کی ہے، پیارے رسول پاک عمر۔ تو نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کچھ تیور بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وقت بہت مختصر ہے اس لیے توجہ سے چند باتیں سن لیں۔ نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ عمر بہت تیور بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ محمد کے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو تو محمد کے گھر والوں سے، ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے کیسے مطمئن ہوگے؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم نعوذ باللہ محمد کو قتل کرو گے، ان کے خاندان کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ لگتا ہے تو بھی بے دین ہو چکا ہے، لگتا ہے تو بھی مذہب سے پھر چکا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جا، اپنے بہن کی جا کے خبر لے، اور اپنے بہنوئی کی جا کے خبر لے، جن کا نام سعید ابن زید تھا، ان کی جا کے خبر لے، وہ تو محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ تو محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو۔ اللہ کے نبی کس سے ارادہ ترک کیا ہے اور پہنچے ہیں سیدھا بہن کے گھر۔ جب بہن کے گھر پہنچے ہیں تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک مشہور معروف صحابی ہے جن پر اسلام لانے کی وجہ سے حد درجہ تکلیفیں دی گئی تھی، جن کے اوپر چٹانیں رکھی جاتی تھیں، وہ ان کو قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دے رہے تھے۔ سن تو لیا کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب بہن نے اور بہنوئی نے دیکھا کہ عمر کی آواز ہے، ایک دم سب کچھ بند کر کے چھپ گئے، چونکہ جانتے تھے کہ عمر بہت سخت مزاج ہے۔ جب اندر آئے ہیں کہا کہ کیا ہے، کیا پڑھ رہے تھے تم، یہ کیا عمل کر رہے تھے تم؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں تھے اور مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا ہے کہ خون نکل آیا بہن کو۔ بہن کو خون نکلنے کے بعد بہن نے کہا عمر تو اب ہمیں جتنا مرضی مار لے، تو ہماری بوٹیاں تک اگر نچوا لے تب بھی ہم محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد کے دین کو اب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ تھا کہ ابتدائی اسلام ہے اور تکلیفوں کا یہ عالم ہے، لیکن قربان جائیے وہ کیسے ایمان والے اور کتنے مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے۔ ابھی ابتدائی زمانے میں یوں کہہ رہے ہیں جو مرضی کر لے، ہماری جان بھی لے لے، لیکن محمد کے کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کہا کہ تم پڑھ کیا رہے تھے، ذرا وہ مجھے بتا تو دو، تم پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا کہ تم عمر تم ناپاک ہو، تم نہیں پڑھ سکتے، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ غسل کروایا، غسل کروانے کے بعد پھر اللہ وہ حضرت سعید ابن زید نے وہ جو اس میں کچھ اوراق تھے، دو روایتیں ہیں، جس میں ایک روایت میں ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات یہ آیتیں تھیں، اور دوسری روایت میں ہے جو زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان آیات کو پڑھا ہے، آیات کو قرآن تھا، قرآن اللہ اکبر، قرآن کیسے اثر نہ کرتا؟ ایک طرف تو اللہ کے نبی کی دعا کام کر رہی تھی، اور دوسری طرف قرآن پڑھ رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں ابتدا ہی میں ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب اس آیت کو پڑھا ہے دل کے دریچے کھل گئے، ساری ظلمت چھٹ گئی، کہنے لگے ہاں وہی ایک ہے معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لے چلو مجھے محمد کی بارگاہ میں۔ اور جب پہنچے ہیں محمد کی بارگاہ میں تو اور تلوار ہاتھ میں ہے، صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آ رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ٹھیک طریقے سے آئے گا، صلح و شانتی کے ساتھ آئے گا تو بہت استقبال کریں گے، اور اگر کسی برے ارادے سے آئے گا اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ بہرحال جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں، وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، جو اللہ کے نبی کو نمٹانے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں جھکے ہوئے۔ وہ عمر جو متکبر انسان تھا، جو انتہا درجے کا سخت اور ذلیل انسان تھا، لیکن اللہ کے نبی کی دعا دیکھیے، اس کا اثر دیکھیے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور عاجزی کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کیوں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ کی غلامی اختیار کرنے آیا ہوں۔ سارے صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر کی ہے، اتنی زور سے تکبیر کی آواز لگائی ہے، روایت میں آتا ہے مکہ کے پہاڑوں تک صحابہ کی ان آواز کو گونجا ہے۔ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آج عمر نے جو اسلام قبول کیا ہے، آج سے اسلام وہ رفتار پکڑے گا، آج سے اسلام وہ سربلندی اختیار کرے گا جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اور یہی ہوا پھر حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی، بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اور جو ڈر اور خوف کا عالم مسلمانوں میں تھا وہ نکل گیا، اور بیت اللہ میں پہلی مرتبہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ یہ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اب میں ان کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، ان کی زندگی کے چند پہلو آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حضرت عمر جن کے لیے آقا نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وضع الحق، کہ بے شک اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے علی لسان عمر وقلبہ، حضرت عمر کی زبان پر بھی اور حضرت عمر کے دل پر بھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے، اور جو ان کی زبان سے جاری ہوگا وہ بھی حق ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، کہ آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، یعنی میرے اوپر نبوت کا دروازہ ختم ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی کسی طریقے کا بھی نبی دنیا میں اب نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ ہوتا، کسی کو نبوت ملتی، تو نبوت والی صفات جو ہونی چاہیے وہ حضرت عمر میں ہے، اگر ہوتے تو حضرت عمر نبی بننے کے قابل تھے، لیکن چونکہ نہیں ہے نبوت کا دروازہ لہٰذا وہ نبی نہیں ہے۔